السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج ہماری پوری دنیا میں کورونا وائرس جیسی وبا پھیلی ہوئی ہے اور ہر آدمی اس وائرس سے خوف زدہ ہے، پریشان ہے۔ تو اس وائرس کی کیا علامتیں ہیں، ہم اس کو کیسے پہچانیں کہ یہ کورونا وائرس ہے اور اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو سامعین کرام، ہر مرض کی طرح کورونا وائرس کی بھی کچھ نہ کچھ علامتیں ہیں۔ چند علامتیں ملاحظہ کیجئے۔ نمبر 1 ہے تیز بخار کا ہونا۔ نمبر 2 ہے خشک کھانسی کا ہونا۔ اس میں جب آتی ہے کھانسی تو اس میں بلغم نہیں آتا، اس لیے اس کو بولتے ہیں خشک کھانسی۔ تو کورونا میں جو کھانسی آتی ہے وہ خشک کھانسی ہوگی، بلغم والی نہیں۔ نمبر 3 گلے کا سوج جانا۔ نمبر 4 ہے سانس لینے میں پریشانی ہونا۔ اور نمبر 5 ہے سر میں سخت درد ہونا۔ اور نمبر 6 علامت ہے کورونا کی آنکھوں کا سرخ ہونا۔ اور نمبر 7 ہے نزلہ زکام کا ہونا۔ اور نمبر 8 ہے جوڑوں میں درد اور جسم میں درد کا ہونا۔ تو سامعین کرام، یہ 8 علامتیں ہیں جس سے ہم کورونا وائرس کو پہچانیں گے۔ کچھ ضروری باتیں اور ملاحظہ کر لیجئے۔ اگر گلا درد ہے اور نزلہ زکام میں ناک بہہ رہی ہے تو کورونا نہیں ہے، اور اسی طرح صرف بخار اور بلغم والی کھانسی ہے تو بھی یہ کورونا نہیں ہے، اور نزلہ زکام بہتی ناک کے ساتھ سر درد ہے تو بھی کورونا نہیں ہے، اور بخار کے ساتھ نزلہ زکام بہتی ناک جسم درد ہے تو بھی کورونا نہیں ہے۔ تو سامعین کرام، یہ کورونا وائرس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ کورونا وائرس سے بچنے کے لیے دنیا بھر کے مختلف ماہرین کی تجاویز کا خلاصہ حاضر ہے۔ ان پر عمل کر کے ہم کورونا وائرس سے بچنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ پہلا یہ کہ ہم بھاپ لیں۔ کورونا وائرس سے بچنے کے لیے بھاپ لینا بے حد ضروری ہے۔ بھاپ لینا نزلہ زکام کھانسی کے لیے بھی مفید ہے۔ بھاپ میں سانس لینے سے ناک سے حلق تک کا اندرونی حصہ نزلے کی رطوبت سے صاف ہو جاتا ہے اور گلے سے بلغم کو خارج کرتا ہے۔ اس طرح ہمارے حلق کی پوری صفائی ہو جاتی ہے بھاپ لینے سے۔ اس طرح ہمیں اپنے جسم کو قوی بنانا چاہیے اور ہمارے جسم کے وہ حصے جو بیماریوں سے لڑتے ہیں ان کو تقویت عطا کرنی چاہیے۔ جیسے ہمیں اچھے کھانے کھانے چاہیے جس سے ہمیں طاقت ملے، مثلا شہد، دودھ، گنے کا رس، چاول، آلو، گاجر اور کیلے وغیرہ، یہ ہمارے جسم کو طاقت عطا کرتے ہیں۔ اسی طرح پروٹین والی چیزیں بھی ہمیں زیادہ کھانی چاہیے، اور پروٹین وہ یہ چیز ہے کہ ہمارے جسم کے ٹیسوز کو ٹوٹ پھوٹ سے بچاتا ہے اور بیماریوں سے لڑنے میں بہت اہم کردار کرتا ہے، اور یہ پروٹین ہمیں گوشت، مچھلی، انڈا اور دودھ وغیرہ سے مل سکتا ہے۔ اسی طرح ہمیں وٹامنز کی بھی زیادہ چیزیں کھانی چاہیے اور ان چیزوں کا استعمال کریں جن میں وٹامنز زیادہ پائے جاتے ہیں۔ وٹامنز بچوں کی نشو نما، انفیکشن کے خاتمے، آنکھوں کی روشنی بڑھانے، سر اور دانتوں کو تقویت دینے کا سبب بنتا ہے۔ یہ بھنڈی، ٹماٹر، پالک، ادرک، گاجر، انڈا، پپیتا، آم اور دہی وغیرہ میں پایا جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ اور احتیاطیں ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے، جیسے روزانہ ہمیں ورزش کرنا چاہیے، اس سے ہمارا جسم مضبوط ہوتا ہے۔ ہمیں روزانہ سکون کی نیند لینی چاہیے، اس سے بھی ہمارا جو جسم ہوتا ہے وہ قوی بنتا ہے۔ اور ہمیں ذہنی دباؤ پر قابو پانا چاہیے، یعنی کہ ہمیں کسی چیز کو سوچنا نہیں چاہیے، اس سے بھی ہمارے جسم میں کافی فرق پڑتا ہے۔ اور سامعین کرام، ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمیں ان ماحول میں جبکہ ہم کو بہت سارا وقت مل رہا ہے گھر پہ رہنے کا اور پورا ٹائم ہم گھر ہی پہ بیٹھے رہتے، تو ایسے ماحول میں ہمیں نیکیوں کی بھی زیادتی کرنی چاہیے۔ ہو سکے نماز پنجگانہ، بلکہ ہو سکے کیا کرنا ہی چاہیے، نماز پنجگانہ ادا کریں، روزہ رکھیں، قرآن کی تلاوت کریں اور دیگر طریقے سے ہم نیکیوں میں اپنا وقت گزاریں۔ انشاءاللہ نیکیوں میں وقت گزارنے سے بھی ہمیں بیماریوں سے حفاظت ملتی ہے، اور ان دنوں میں ہو سکے تو ہمیں گناہ چھوڑ دینے چاہیے، جبکہ ہم لوگ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ یہ وہ ماحول ہے جس میں ہر انسان خوف زدہ ہے، ہر آدمی اس بیماری سے پریشان ہے۔ تو ان ماحول میں ہمیں گناہ سے بچنا چاہیے۔
جو بھی ہم گناہ کر رہے ہیں ان گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، یا ہم جو گناہ کر چکے ہیں ان سے توبہ کریں، اور جتنا ہو سکے ہم گناہوں سے بچیں، اور جو گناہ ہم ہو چکے ہم سے ان سے توبہ کریں، کیونکہ گناہوں کی ہی وجہ سے اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بیماریاں یا بلائیں وغیرہ نازل فرماتا ہے۔ اس لیے تو ہمیں گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، تاکہ ہمارے گناہ اگر ان بیماریوں کا سبب ہے تو وہ دور ہو جائے۔ اور انہی کے ساتھ سامعین کرام ہمیں صفائی کا بھی خاص اہتمام کرنا چاہیے، یعنی ہمیں اپنے جسم، لباس، گھر، مسجد، محلہ اور شہر کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، کیونکہ جب ہم ہر جگہ کی صفائی رکھیں گے تو صفائی رکھنے سے بھی بیماریاں دور ہوتی ہیں، اور اکثر انہی جگہ بیماریاں آتی ہیں جہاں پہ گندگی ہوتی ہے۔ اگر ہمارے جسم میں گندگی ہوگی تو ہمارا جسم بیمار پڑ جائے گا، اگر ہمارے گھر میں گندگی ہوگی تو ہم گھر کے لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے جسم کی صفائی کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کی، اپنے گلی محلے کی بھی صفائی رکھیں، اور اسی طرح ہمیں کچھ احتیاطیں بھی کرتی رہنی چاہیے۔ ہو سکے تو دن بھر میں ہم ہاتھ منہ دھوتے ہی رہے، بلکہ ہاتھ منہ کیا، ہمیں تو چاہیے کہ ہم دن میں وضو بناتے رہیں، کیونکہ ہم اگر 5 وقت نماز پڑھیں گے تو اس کے لیے وضو کریں گے، وضو کریں گے تو ہمارے جسم کی ہر اعضاء دھل جائیں گے۔ اور وضو کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ جب تک ہمارا وضو رہے گا تو وہ فرشتے جو اللہ نے مقرر کیے ہیں ہماری نیکیوں کے لیے، وہ ہمارے لیے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ تو جب تک ہمارا وضو رہے گا ہمارے لیے فرشتے نیکی لکھتے رہیں گے، اور جب تک وضو بندے کا رہتا ہے تو اس بندے سے دیگر جتنی بھی بلائیں ہوتی ہیں وہ دور رہتی ہیں۔ تو یہ بھی حفاظت ہے کہ ہمارا وضو کرنے سے ہاتھ منہ بھی دھل جائے گا، اور اس طرح ہم بلاؤں سے بھی محفوظ رہیں گے۔ اور سامعین کرام، ہاتھ دھونے کے لیے ہمیں صابن یا ڈٹرجنٹ کا خاک جو چھاگ ہوتا ہے وہ بہت بہترین مانا گیا ہے، کیونکہ ماہرین کہتے ہیں کہ اس کے چھاگ اور صابن کے پھینے سے کرونا وائرس جلد ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں صابن کا بھی استعمال کر لینا چاہیے ہاتھ وغیرہ دھونے میں۔ اور اگر کسی شخص کو کھانسی یا زکام ہے تو وہ ایسے حالت میں کھانسنے اور چھینکنے کے وقت احتیاط کریں، اور ہاتھ میں یا ہاتھ لگا لیں، یا ہو سکے تو اپنے ساتھ ایک رومال رکھیں، اور جب بھی ان کو کھانسی آئے یا چھینک آئے تو وہ اپنے منہ پر ہاتھ سے رومال لگا لیں۔ سامعین کرام، اس طرح یہ کچھ احتیاطیں ہیں جن سے ہم کورونا سے بچ سکتے ہیں، اور کچھ علامتیں بتائی گئی ہیں جن سے ہم کورونا کو پہچان سکتے ہیں تاکہ اس کی ہم حفاظت کر سکیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گا، اور اگر پسند آئے تو اپنے دوستوں اور احبابوں میں بھی اس کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔